لبیک یا رسول اللہ، اٹھائیں لبیک یا رسول اللہ، بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اب لگے نا کہ جیسے ہی ہمارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ امام کہتے ہیں سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات ہم اور آپ سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ، راحت عاشق قلب سینہ، شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا، جن کا چمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کی آنکھوں کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا انداز گفتار وما ينطق عن الهوى، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر کے جتنی آپ کو محبت ہے نا، اتنی ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سب یہاں پر سرکار غوث پاک کی محبت میں حاضر ہوئے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس طرح سے آپ سماعت کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، بس تھوڑی سی دیر اور ہے، اس کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت گل گلزار سیادت علامہ شاہ حضور سید انس میاں قادری واسطی وہ تشریف لا چکے ہیں، حضرت آرام گاہ پہ ہیں، اور تھوڑی بہت دیر کے بعد ممبر پاک پہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ جو چہرے کا دیدار کریں گے، آل رسول ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، جس کا جلسہ سجایا گیا۔ سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے آپ کی اور ہماری، جس کا جلسہ سجایا نا، اسی کی چلنے والی نسل کا ایک شہزادہ ہمارے یہاں پر تشریف لے کر کے آیا ہے۔ آپ کہیں ذرا سبحان اللہ، آنکھیں کھولیں اور کہیں نا سبحان اللہ۔ لیکن ہم اور آپ غوث پاک کی محبت میں حاضر ہوئے، میرے اور آپ کے امام و عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں خراج پیش کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ سمجھے نا، اعلیٰ حضرت سرکار کہتے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ ذرا توجہ کرے نا، امام کہتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سرکار غوث پاک کی ہم ہسٹری کو اوپن کر کے دیکھیں گے، جب ملے گا نا آپ اس سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کو جب گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ بات کو اس شعر میں قید کیا ہے۔ میرے اور آپ کے سرکار غوث پاک نے جب جامع مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا نا، قدمی حاضی علی رکبتی لکل بلگ اللہ، میرا یہ قدم تمام تر اللہ پاک کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اللہ پاک جب تک کسی کو ولایت نہیں دیتا، جب تک بندہ سرکار غوث پاک کے قدم کو جو ہے نا اپنی آنکھوں پر بھی نہیں لے لیتا، اپنے کاندھوں پر بھی نہیں لے لیتا، غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم تمام تر اللہ پاک کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ امام کہتے غوث پاک آپ کے طلبے کا عالم یہ ہے، اللہ پاک جب تک کسی کو ولایت نہیں دیتا، جب تک آپ کا طلبہ اپنے کاندھوں پر نہیں لے لیتا۔ اب میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے غوث پاک، جب آپ کے طلبے کا عالم یہ ہے، اللہ پاک تب ولایت دیتا ہے بندے کو جب آپ کا طلبہ اپنے کاندھوں پر لے لیتا ہے، پھر آپ کے سر کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ کہتے غوث پاک آپ کے طلبے کا عالم یہ ہے، اللہ پاک جب تک کسی کو ولایت نہیں دیتا، جب تک آپ کا طلبہ اپنے جو ہے نا اپنے اپنے کاندھوں پر نہیں لے لیتا۔ آپ ذرا یہاں سے اندازہ تو کریں، اندازہ کریں سرکار غوث پاک کو اللہ پاک نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے، اللہ پاک نے سرکار غوث پاک کو جو ہے نا وہ عظیم جو ہے نا کرامات کا مالک بنایا۔ میرے اور آپ کے سرکار غوث پاک کی کیا شان و عظمت ہے، آئے ذرا سنتے چلیں نا۔ میں عرض کر رہا تھا امام نے کہا تھا واقعہ مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کہتے آقا غوث پاک میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کہتے تجھ سے در در سے سگ سگ کہتے کتے کو، اعلیٰ حضرت کہتے میرے غوث پاک آپ ہیں، آپ کے بعد آپ کا دروازہ ہے، اس پر جو کتا بیٹھتا ہے نا اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے۔ اور یاد رکھے کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کتنے طرح کے ہوتے ہیں بولے؟ دو طرح کے، ایک ہوتا ہے پالتو اور ایک ہوتا ہے پھالتو۔ جو کتا پالتو ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے، اس کا آقا ہوتا ہے، اسے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ در بدر مارا مارا نہیں پھرتا ہے، وہ اپنی روٹی کے انتظار میں نہیں رہتا کہ کہیں جاؤں گا کہیں منہ ماروں گا، کبھی کسی کو اٹھا کر کے کھاؤں گا، کبھی کسی کو کھاؤں گا تب میرا پیٹ بھرے گا، بلکہ جو پالتو ہوتا ہے نا وہ انتظار کرتا ہے میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا آقا مجھے خود روٹی لا کر کے دے گا، وہ مجھے خود کھلائے گا، وہ مجھے خود پلائے گا۔ یہ رہا پالتو کا معاملہ، اور رہا پھالتو کا تو پھالتو سے کہتے ہیں جو در بدر بھٹکتا ہے، پھالتو سے کہتے ہیں جس کا کوئی آقا نہیں ہوتا، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اسے کوئی کھلانے والا نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی پلانے والا نہیں ہوتا، وہ در بدر بھٹکتا پھرتا ہے۔ امام کہتے ہیں غوث پاک ہم جو ہے نا تمہارے پالتو کتے، اور اے میرے آقا غوث پاک، امام کہتے ہیں کل جو ہے نا ابھی تک جب تک ہم دنیا میں رہے ہیں ہمیں کسی اور ہمیں اللہ پاک نے بے سہارا نہیں چھوڑا، کہیں ہمارا سہارا مکنپور میں موجود ہے، کہیں ہمارا سہارا جو ہے نا غوث پاک کی شکل میں جو جیلان میں بغداد میں موجود ہے، کہیں ہمارا سہارا اجمیر شریف میں موجود ہے۔ امام کہتے کل میدان قیامت ہوگا جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر بھی دو طرح کے انسان ہوں گے، اللہ اکبر، ایک وہ انسان ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جن کا کوئی حامی نہیں ہوگا، جن کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر نظر رحمت کرنے والا نہیں ہوگا، یہ تو پھالتو کا میٹر رہے گا۔ لیکن ایک وہ ہوں گے جن کی خبرگیری بھی سب کریں گے، ایک وہ ہوں گے اللہ اکبر جن کی جان کو سب پوچھیں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے حالات کو سب پوچھیں گے۔ تو اللہ حضرت غوث پاک ہم دنیا میں جب تک رہے ہیں جب تک بھی آپ کے کتے ہیں، اور جب دنیا سے میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے نا تو وہاں پر بھی آپ کے کتے ہی بن کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کتے سے وہ مراد نہ لیں، کہتے غوث پاک دنیا میں رہتے بے سہارا نہیں تھے، اور جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی بے سہارا نہیں ہوں گے، اور میدان محشر میں جائیں گے اللہ اکبر کوئی تو بے سہارا پھرے گا، کسی کوئی نہیں مانتا تھا خواجہ پاک کو، خواجہ پاک کو جو ہے نا وہ خواجہ پاک کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں مانتا تھا وارث پاک کو، کوئی ادھر نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں مانتا تھا صابر پاک کو، کوئی ادھر نہیں دیکھے گا کہ ہماری صابر پاک جو ہے نا شفاعت فرمائے۔ امام کہتے لیکن غوث پاک اپنا معاملہ تو یہ ہوگا جب تک دنیا میں رہتے جب تک بھی تجھے مانا تھا، اور جب حشر میں جائیں گے نا تو وہاں بھی بڑے شوق سے کہہ دیں گے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گھرے میرے پٹا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ شوق سے کہیں گے اور کہتے فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خان میں چہرہ تیرا۔ بس تھوڑی سی بات اور ذرا سماعت کر لیں۔ وہ میرے غوث پاک، وہ میرے غوث پاک، اللہ پاک نے وہ عظیم مراتب سرکار غوث پاک کو عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں جب میں دوران طالب علمی میں تھا تو اللہ اکبر میں جب جاتا تھا نا، میں جب جنگلات کی جانب کو نکلتا تھا تو وہاں پر جانے کے بعد جب میں اس وقت میں پڑھائی
نہیں کرتا تھا نہ آسان سے کر دے رہا ہوں. غوث پاک کہتے جب میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا نا, بس چھوٹی سی بات کہتے میں مدرسے میں گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے, وہاں میں نے غذائیں نہیں کھائی تھی, وہاں میں نے پانی نہیں پیے, وہاں میں نے جو ہے نا کھانے کو نہیں کھایا, چاول کو نہیں کھایا, روٹی کو نہیں کھایا, بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں جب تک میں نے مدرسے میں جو ہے نا تعلیم حاصل کی اس وقت تک میں نے غذائیں نہیں کھائی تھی, بلکہ صحرا میں نکل کر کے, جنگلات میں نکل کر کے, جنگلوں میں جو پیڑ ہوتے تھے, درخت ہوتے تھے, شجر ہوتے تھے, اس کے پتوں کو توڑتا تھا اور توڑنے کے بعد کھاتا تھا, اور ضرورت پڑتی تو پانی پی لیتا, دن بھر اس سے کام چلاتا تھا, رات میں لمبے لمبے قیام کرتا تھا. غوث پاک کہتے میری عادت ایسی پڑ گئی, ایسی پڑ گئی, ایسی پڑ گئی. جب میں مدرسے سے آ گیا اس کے بعد جب میں اپنے گھر پر آیا میری عادت بھی پرانی والی تھی, میں کھانے کا وقت ہوتا کھانا نہیں کھاتا, پینے کا وقت ہوتا پانی نہیں پیتا. غوث پاک کہتے جب میری یہ حالات ہو گئی نا, یہ سچویشن ہو گئی, تو اللہ پاک کی طرف سے آوازیں آتی تھی, عبدالقادر میرے یار کھانا کھا لے, عبدالقادر میرے یار پانی پی لے, عبدالقادر کھاتا کیوں نہیں ہے, عبدالقادر پیتا کیوں نہیں ہے. غوث پاک کہتے میں کہتا مولا مجھے بھوک نہیں ہے, مجھے پیاس نہیں ہے, نہیں کھانا ہے. غوث پاک رب کہتا عبدالقادر کھا لے, تجھے میری قسم ہے, عبدالقادر پی لے, تجھے میری قسم ہے. امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے, پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے پائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, بھیکم پور کا خاموش مسلمان. ارے زور سے تو لگا لو یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم زندہ باد ہے کہ نہیں. بس آخری بات سماعت کریں. غوث پاک کہتے ہیں وہ حالات ہو گئے نا جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا, اللہ پاک جب مجھ سے راضی ہو گیا. اب ذرا سنیں ایک بڑا مشہور سا واقعہ سرکار غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے جو مجھے بیان کرتے ہوئے جو ہے نا خود مزہ آتا ہے. آپ سنیں گے نا آپ کی بھی دل کی دنیا بدلے گی انشاءاللہ. مگر کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ. غوث پاک کہتے ہیں جب میں نے اللہ پاک کو راضی کیا نا اس کے بعد میں بیٹھا اپنی خانقاہ میں, کہتے ہیں آئی ایک عورت اور آنے کے بعد کہنے لگی حضور دعا کر دیں ذرا, میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں, کئی سال ہو گئے شادی کو, اللہ پاک نے ابھی تک کسی بھی بیٹے یا بیٹی سے نہیں نوازا, آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے کوئی اولاد عطا فرمائے. غوث پاک نے آنکھوں کو بند کیا, کسی نے کہا تھا نہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہے کہ نہیں. غوث پاک نے آنکھوں کو بند کیا, لوح محفوظ پر لکھا ہوا پڑھ لیا, بی بی قسمت میں کوئی اولاد نہیں, کوئی بچہ نہیں. اب جو ہے نا عورت جو تھی, خاتون جو تھی وہ بھی بڑی چالاک تھی, سرکار غوث پاک سے کہنے لگی حضور اگر میری قسمت میں کوئی بچہ یا بچی ہوتی تو پھر آپ کے پاس دعا کرانے آتی ہی کیوں. دیکھیں نا, کہتی اگر کوئی اولاد میری قسمت میں ہوتی نا تو آتی نہیں, آپ سے دعا کرانے اس لیے آئی ہوں. آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں, آپ دعا کریں گے اللہ پاک مجھے اولاد سے جو ہے نا اولاد عطا فرمائے گا. غوث پاک کہتے اچھا ٹھیک ہے. سرکار غوث پاک نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ پاک اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما دے. سارے بولے وہاں تک سبحان اللہ. کہتے اللہ اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما. مشقت کے نقیب نے جواب دیا عبدالقادر کیسی بات کرتا ہے, تو نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا پڑھ لیا, اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں, پھر بھی کہتے ہیں اولاد عطا فرما. غوث پاک کہتے ہیں اللہ اب ایک بیٹا نہیں بلکہ اس کو 2 بیٹے عطا فرما. کہیں دیکھیں محبوبوں کی یاری دیکھیں, اللہ پاک کو جب راضی کیا نا اللہ پاک نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے. غوث پاک کہتے ہیں اللہ اب ایک نہیں بلکہ اس کو 2 بیٹے عطا فرما دے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی عبدالقادر ایک نہیں ہے تو 2 کا سوال کرتا ہے. غوث پاک نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ اب 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں, اس کو 3 بیٹے عطا فرما. اب 3 عطا فرما دے. عبدالقادر کیسی بات کرتے ہو, ایک قسمت میں نہیں 2 نہیں 3 کا سوال. غوث پاک کہتے اللہ اب 3 بھی نہیں, اس کو 4 بیٹے عطا فرما. اب 4 عطا فرما دے. آواز آئی عبدالقادر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کی بات کرتے ہو.
غوث پاک نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ہاتھوں کو جو ہے نا تھوڑا آگے بڑھایا، اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر دعا کر دی، اللہ اب 4 بھی نہیں، اس عورت کو 5 بیٹے عطا فرما دے۔ دیکھیں نا غوث پاک کتنے مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 عطا فرما۔ آواز آئی عبد القادر 1 نہیں ہے 2 نہیں ہے 3 نہیں ہے 4 نہیں ہے 5 نہیں ہے، تم 5 کی بات کرتے ہو۔ غوث پاک نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر کہا اللہ اب 5 بھی نہیں دے، اس کو 6 بیٹے عطا فرما دے۔ آواز آنے لگی عبد القادر کیسی بات کرتے ہو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 کا سوال کرتے ہو، ابھی اتنا کہنا تھا۔ میرے اور آپ کے غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ بھی 1 نہیں دے 2 نہیں دے 3 نہیں دے 4 نہیں دے 5 نہیں دے 6 نہیں دے، بلکہ اس کو 7 بیٹے عطا فرما۔ اب تاریخ شاہد ہے سرکار غوث پاک کی زبان سے ان کلمات کا نکلنا تھا، یہ دعا جو ہے نا چکرائی اللہ پاک کی رحمت سے جا کر کے اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا۔ اور غوث پاک کہتے ہیں اللہ یہ تو بتا دے، جب میں نے تجھ سے 1 بیٹے کے لیے کہا تھا تو نے انکار کر دیا تھا، 2 کے لیے کہا تھا تو انکار کر دیا تھا، 3 کے لیے کہا تھا تو انکار کر دیا تھا، 4 کے لیے کہا تھا انکار ہو گیا تھا، 5 کے لیے کہا تھا منع کر دیا تھا، 6 کے لیے کہا تھا منع کر دیا، لیکن جب باری ساتھ کی آئی تو تو نے دعا قبول کیوں کی؟ تو غوث پاک کا مولا کہتے ہیں عبد القادر تو نہیں جانتا میرے بندے، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو نہیں جانتا۔ ارے لوگ آئیں گے ایک زمانے میں اللہ اکبر تیری شان کو ماننے سے اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے اے لوگوں یہ عبد القادر جو ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ میرا اتنا مقبول بندہ ہے، اتنا مقبول بندہ ہے جس کی قسمت میں 1 بیٹا بھی نہیں ہوتا، عبد القادر کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک اس کو 7 بیٹوں کی ماں بنا۔ وہ عظیم مراتب سرکار غوث پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، لیکن اللہ پاک سے دعا ہے مولا پاک جو بھی دوران گفتگو اغلاط ہوئی ہیں ساروں کو معاف فرمائے، سب سے پہلے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا ہو اس کے لیے معذرت، ذرا کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔